بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیور بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو کہنے لگا بھابھی ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہوگی دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکاتے ہوئے بولا، چلیں بھابھی اب یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ میں اس سے بازو چھڑاتے چلا رہی تھی لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ جنید خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ جنید چھوڑو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، منتیں کر رہی تھی لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا۔ وہ مجھ سے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج تو میرا شوہر بھی گھر نہیں تھا اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیور کو دیکھ رہی تھی جو اب سرخ آنکھیں لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز، اور پھر میری آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا تھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا میرے ساتھ۔ یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی اور میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو دیور کو یہاں تک لے آیا۔ میری شادی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں اور نہ کوئی بہن اور نہ کوئی رشتہ دار۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام وہ کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا، اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ معصوم محنتی لڑکا تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے کہا، میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسے کماتا ہوں لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14 سالہ بھائی کو اچھی سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سن لی اور اپنے شوہر سے کہا کہ فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے تھوڑا غصہ آیا تھا کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا۔ دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اس سے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مجھے خوف بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کراؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔
میں ایک انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے کہا۔ بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیے، پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس تھی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا تھا، اب ایسا کرنا کہ لنچ بھی تم بنانا۔ بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی تھی۔ بھابھی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے، خیر چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی۔ وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین نکل چلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ فری ہوتا تو سارا گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا، اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا۔ اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس سے کام کرواتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، اب رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھویں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو اپنے شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اسی لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا، میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا، اس لیے نوکرانی کی بھلا اب کیا ضرورت تھی۔ جس دن شوہر گھر ہوتا، میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی، اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ایسی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا تھا، اور صبح جب میں اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات دیر تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی تھی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا۔ وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، جو مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔
देवर ने घर को जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगा कर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। शौहर कभी कभार उससे जाकर मिल आता था और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनांचा मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलें भाभी फाइल जमा करवाएं। वो काफ़ी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा था वो। कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा, देवर ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और मैं बैग उठाती कमरे से निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था और ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा बाजू, मैंने गुर्राते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मैं डर गई और अब उसे कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करते देख लिया। पर उसने एक ना सुनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये उसकी तफसील है। आपके ज़िम्मे जितने भी टैक्स हैं वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ ना आया। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलविस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो ऑफिसर बन चुका था और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए। वो सारे आपको आज मुझे अदा करने हैं। मैं खाली खाली नज़रों से देवर को देख रही थी। जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था, हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन पर गिर गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, लेकिन नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फ़ाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की कि मैं आपको मना कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी।
جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی۔ میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر شوہر سے چھپ کر بزنس شروع کر لیا، لیکن میں جانتی تھی یہ غلط کام تھا، پر لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کر لوں، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، سارا حرام کا پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگی۔ دیور کا یہ احسان کافی کہ اس نے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی، اور پھر اس دن میں سدھر گئی۔ پیسہ تو آنی جانی چیز تھی، اصل چیز تو رشتے تھے جو میں اب کھونا نہیں چاہتی تھی، نہ شوہر کو اور نہ اپنے بھائیوں جیسے دیور کو۔